آپ نے ہم نے سب نے مائک پہ کلمہ پڑھا. ہم چاہیں تو آف لائن کلمہ پڑھیں، آن لائن کلمہ پڑھیں، مائک پہ پڑھیں، بغیر مائک کے پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، مسجد کے باہر پڑھیں. آج ہم پہ کوئی پابندی نہیں ہے. یہ اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے ہمارے اوپر. لیکن ایک دور ایسا بھی تھا جب اعلانیہ اہل اسلام کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے. اعلانیہ کلمہ پڑھنا، قرآن پڑھنا مطلب موت کو اپنا گھر دکھانا. ایسا دور تھا جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا 40 سال کے بعد تو اپنے ہی دشمن ہو گئے، خاندان والے بھی باہر والے بھی. کہتے تھے آپ کو ہم سچا مانتے ہیں، آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے، یہ بھی مانتے ہیں، مگر یہ جو آپ پیغام دے رہے ہو توحید کا یہ نہیں مانتے. حضور کہتے تھے کلمہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے. اللہ ایک ہے، معبود صرف ایک ہے. اور یہ لاجیکل بات بھی ہے بھئی، عقل میں آنے والی بات بھی ہے. چند ایک گاؤں میں چند پردھان نہیں ہو سکتے تو اتنے بڑے سنسار میں چند خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ چند اگر ہوں گے تو ایک کہے گا پانی برسے گا، دوسرا کہے گا نہیں برسے گا. ایک کہے گا فلاں کے گھر بیٹا ہوگا، دوسرا کہے گا بیٹی ہوگی. تو پتا چلے گا سنسار تو بعد میں چلے گا، وہاں لاٹھی پہلے چل جائے گی. تو یہ تو عقل میں بھی بات آتی ہے کہ سنسار کا رچیتا ایک ہی ہے. بولو زور سے بولو، ایک ہی ہے. معبود صرف ایک ہے، اکیلا ہے، وہ تنہا ہے. اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہ اس کا کوئی باپ، کیونکہ بیٹا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے خدا کا بیٹا بھی خود ہی ہوگا، اور پھر یہ نسل بڑھتی چلی جائے گی. تو اس وجہ سے اللہ پاک ہے، یہ سمجھ لو. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ باپ نہ بیٹا نہ بیوی، بالکل کوئی نہیں. تنہا ہے، وہ اکیلا ہے. وہ خالق ہے، ہم سب مخلوق ہیں. وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں. وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں. وہ آسمانوں کا بھی مالک ہے، زمینوں کا بھی مالک ہے. اس کی شان تو یہ ہے کن کہتا ہے، جو کہہ دے وہ فوراً ہو جاتا ہے. اللہ کے محبوب نے یہی دعوت دی تھی، لوگوں نے ٹھکرا دی دعوت، چھوڑ کے جانے لگے. شروع کا دور کتنا خطرناک دور تھا سوچو. آج تو میں نے مائک پہ کلمہ پڑھوایا آپ سے، کوئی آپتی نہیں. کوئی پولیس اسٹیشن جا کر کے یہ اپلیکیشن نہیں دے گا کہ ان لوگوں نے مائک پہ کوئی آپتی نہیں. مکمل طریقے سے آپ کو آزادی، آپ پڑھیے. مگر دکھ یہ ہے کہ جب تو پرتی بند تھا تب حق والے پڑھا کرتے تھے، ظلم کے تیر برداشت کرتے مگر پھر بھی پڑھتے. سامنے سے تلواریں چلائی جاتی مگر پھر بھی پڑھتے. اور آج مسجدوں میں اے سی لگی ہوئی ہے، چاہو تو ٹھنڈی اور چاہو تو گرم، پانی کا بھی انتظام ہے، مگر پھر بھی مسلمان مسجد میں آ کر کے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے. خود فیصلہ کرو کہ ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں یا غلط راستے پہ چل رہے ہیں. وہ کیسا دور تھا سنو میرے ساتھیوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، تیزی کے ساتھ سنو. میرے نبی نے طائف کے میدان میں پہنچے آپ، اور جا کر کے لوگوں کو سمجھایا تو وہاں کے ذمہ داروں نے، جو بڑے تھے وہاں کے سماج کے ٹھیکیدار تھے، انہوں نے 9 عمر لڑکوں کے ہاتھوں میں پتھر دے دیے تھے، اور میرے نبی کی طرف وہ پتھر پھینک کے مارتے تھے. حضور فرماتے ہیں میرے داہنے پاؤں پہ آ کر کے وہ پتھر لگتے، خون نکلتا، تکلیف ہوتی، میں اٹھا لیتا تو ظالم پھر بھی مارتے. پھر مطلب دونوں پاؤں پر، یہاں تک کہ آپ کے نعلین شریفین یعنی جوتیاں آپ کی وہ خون سے بھر گئیں. آپ بستی سے باہر نکلے. صحابہ نے کہا حضور ان کے لیے اب آپ جو ہے ان کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، ان کے خلاف، اور کہیں یا اللہ یہ تباہ و برباد ہو جائیں. ادھر آسمان سے فرشتہ آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ، جس کے انڈر میں نظام ہے پہاڑوں کو چلانے کا، پہاڑوں کو دیکھ ریکھ کا نظام جس فرشتے کے انڈر میں ہے، وہ فرشتہ حاضر ہو گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ جو گاؤں ہے، یہ جو بستی ہے، یہ 2 پہاڑوں کے بیچوں بیچ ہے، بس آپ اپنے لبوں کو جنبش دے دیں، دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا یہ گاؤں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے حضور نے فرفع یدہ، حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا. صحابہ کہتے ہیں ہم سوچ رہے تھے کہ اگر لب کھل گئے تو اس گاؤں کا نام و نشان ختم ہوگا، اور حضور کے لب کھلے تو بد دعا کے لیے نہیں. میرے نبی نے کہا یا اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے پہچان نہیں رہے ہیں. فرشتوں نے بعد میں کہا، صحابہ نے بھی کہا، تو حضور نے فرمایا
یہ ایمان نہیں لا رہے مگر مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ آج یہ میرا کلمہ نہیں پڑھ رہے، لیکن وہ دور آئے گا جب انہی کی آل اولاد میرا کلمہ پڑھے گی۔ اللہ اکبر، آقا کا صبر دیکھو میرے ساتھیو۔ سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سکھلائے ہے، سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سکھلائے ہے، سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کے پھول برسائے ہے، سلام اس پہ کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں ہے، سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں ہے، سلام اس پہ کہ جو غار ہیرا میں جا کے روتا تھا، سلام اس پر کہ جو امت کی خاطر چھپ کے روتا تھا۔ اللہ اللہ، وہ پریشانیوں کا دور تھا، کتنی کٹنائیوں کا دور تھا۔ مردوں میں بڑوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق کلمہ پڑھ رہے ہیں، بچوں میں حضرت مولا علی شیر خدا، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ۔ یہ قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے اسلام پروان چڑھتا چلا جا رہا ہے، گھر گھر میں میرے نبی کا کلمہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان کو بتاؤں ان کی قربانی بھی کم نہیں ہے عورتوں کی۔ ایک خاتون ہے جن کا نام ہے سمیہ، زور سے بولو کیا نام بتا رہا ہوں میں آپ کو، آواز آئے اور زور سے بولو کیا نام ہے، سمیہ۔ سمیہ قربانی دیکھو ان کی، حضرت سمیہ کی ابو جہل کے سامنے۔ کس کے سامنے؟ وہاں کسی کے بھی سامنے نہیں پڑھ سکتے تھے مگر انہوں نے ابو جہل کے سامنے پڑھا، جو کہ ان کا سرغنہ تھا، انڈر ورلڈ کا ڈون تھا، سب سے بڑا آتنکوادی تھا، سب سے بڑا ٹیررسٹ تھا، انسانیت کا سب سے بڑا دشمن۔ اس کا لقب ابو الحکم تھا، مگر حضور نے کہا تو ابو الحکم نہیں ہے، ابو جہل ہے، جہالتوں کا سردار ہے تو۔ اس کے سامنے ایک عورت کھڑے ہو کر کے حضور کی محبت کا قصیدہ پڑھ رہی ہے، پیغام توحید بلند کر رہی ہے۔ ابو جہل کو اس بات میں بڑی انسٹ لگی اور اس نے کہا سمیہ دیکھ، تو جانتی نہیں ہے مجھے، یا تو اپنے جملے واپس لے لے ورنہ تیری زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا۔ اندر گیا، نیزہ لے کر کے آیا، ہاتھ میں نیزہ ہے اور سامنے سمیہ کھڑی ہے، اس کے پاس ہتھیار کی طاقت ہے، سمیہ کے پاس قوت پروردگار کی۔ ایک طرف ایمان ہے اور ایک طرف دنیا کا سامان ہے، ایک طرف بھروسہ دولت پر ہے اور ایک طرف بھروسہ مصطفیٰ کی محبت پر ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم تو آج جلسوں میں بیان کرتے ہیں، لوگ بلاتے بھی ہیں ماشاءاللہ، سفر خرچ بھی دیتے ہیں، نظر و نیاز بھی دیتے ہیں، محبتوں سے بھی نوازتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، مگر پھر بھی ہم حق ادا نہیں کر پا رہے۔ ان سے پوچھو ایمان کی قدر، اسلام کی قدر، حضور کی محبت کی قدر، کہ اکیلی عورت کھڑی ہے سامنے تنے تنہا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بیان کرو تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے تو کر کے دکھایا ہے، ذرا سوچو، اندازہ کرو۔ ابو جہل نے نیزہ تان لیا، ایسے اٹھا لیا نیزہ، کہا سمیہ دیکھ کہتا ہوں محمد عربی کا دامن چھوڑ دے، اپنے دین کی طرف واپس آ جا، اور سن اگر تو میری بات نہیں مانے گی تو میں تیری جان لے لوں گا۔ اتنا کہنا تھا ابو جہل کا، حضرت سمیہ کی رگوں میں حرارت ایمانی کا لہو دوڑنے لگا، آپ جلال میں آ گئیں اور تماچا اٹھانے لگی ابو جہل کی طرف، کہا ظالم تو میری جان ہی تو لے سکتا ہے، اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ ارے مرنا تو ویسے بھی ہے۔ سن ابو جہل، کان کے پردے کھول کر، عطا کردہ خدا کا رتبہ ذیشان مت لینا، ہماری جان لے لینا مگر ایمان مت لینا۔ تو اپنا نیزہ اٹھا، اگر تیرے اندر ہمت ہے تو میری زبان کو بند کر کے دیکھ۔ اس ظالم نے غصے میں لال پیلا ہو کر کے ایسا وار کیا، اور جانتے ہو کتنی نازک جگہ پر، اللہ اکبر میرے ساتھیوں، حضرت سمیہ کے اس نے شرمگاہ پر اس نے نیزہ مارا، اور اسلام کے دامن میں سب سے پہلی شہادت کا درجہ مل رہا ہے تو کسی مرد کو نہیں، عورت کو، حضرت سمیہ کو ملا۔ آباد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت مذہب اسلام، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر۔ میرے ساتھیوں سوچو ذرا اس بات کو، تصور کرو، ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں سال میں جلسہ کرا دیا تو حق ادا ہو گیا۔ نہیں یار، جلسے اس لیے نہیں ہوتے کہ پورے سال کا حق ادا ہو گیا، جلسے تو اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنے بزرگوں کی داستانیں سن کر اگر 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقت کی پڑھنے لگیں، اگر ہم صرف جمعے کی پڑھتے ہیں تو روزانہ آ کر کے پیشانی جھکائیں۔ برا مت ماننا میری بات کا، اگر جلسہ ہونے کے بعد بھی ہماری نمازیوں کی وہی تعداد رہی، ہمارے وہاں ماں باپ کی جس طرح نافرمانی ہوتی ہے اسی طرح ہوتی رہی، بڑوں کا ادب نہیں ہوا، تو پھر بتاؤ جلسہ کرانے کا کیا فائدہ ہوا؟ مجھے بتاؤ۔ بات تو تب ہے کہ مجھے عزیزم شاداب رضا، قاری نیاز رضا، ہمارے بڑے بھائی محترم مولانا عارف صاحب یہ بتائیں کہ حضرت جلسے کا اثر تو ہوا ہے، لوگوں کے ماشاءاللہ چہروں پہ داڑھی کا نور آیا ہے اور پیشانی میں سجدوں کا سرور آیا ہے، اور مسجدوں میں جا کر کے دیکھو تو سروں کی بہاریں آ گئی ہیں۔ اب دیکھو جا کر کے گاؤں میں ماشاءاللہ ماحول بدل گیا ہے، تب میں سمجھوں گا کہ جلسے کا کچھ اثر ہوا ہے۔ ان کا نام حضرت زنیرہ ہے، یہ بوڑھی عورت ہیں، حضور کے زمانے میں ابتدائی اسلام میں ایمان قبول کر لیا ہے، ابھی حضرت عمر دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے ہیں، حضرت عمر نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ جس کے گھر پہ نوکرانی ہے زنیرہ، وہ بڑا کٹر دشمن ہے میرے نبی کا۔ حضرت زنیرہ کو بتاؤ، ایک ضعیفہ عورت کو کوئی ڈانٹ دے تو وہی اس کے لیے بہت ہوتا ہے۔ ایک کمزور عورت کو اگر زور زور سے تماچے مارے جائیں، منہ پہ زور زور سے تھپڑ مارے جائیں، یار جوان آدمی تھپڑ میں بکھر جاتا، وہ تو بیچاری بوڑھی تھی۔ سیر کی کتب میں لکھا ہوا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کے جسم پہ گودا نہیں تھا مگر اس کی ہڈیوں میں عشق مصطفیٰ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ کیا بات، بھئی بات، حضور کا نام آ جاتا تھا تو زنیرہ کی آنکھوں میں محبتوں کے آنسو نکل آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس کے مالک نے ایک رات زور زور سے مارا، اور جانتے ہو تماچے مارے منہ پہ زور زور سے، چونکہ وہ کلمہ پڑھ رہی تھی بار بار اور وہ منع کر رہا تھا تو غصے میں آ گیا، کہنے لگا روٹی میں دیتا ہوں، کھانا میں دیتا ہوں اور تو گن اس کے گاتی ہے۔ تو زنیرہ نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، یہ جو روٹی اور دانہ پانی مل رہا ہے نا میرے محمد کے صدقے میں مل رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو اگر مجھے دیتا ہے تو تیرے گھر پہ کام نہیں کرتی ہوں میں؟ ارے نوکرانی ہوں تیرے گھر پہ نہیں کسی اور کے گھر پہ، مگر اس زمانے میں باندیاں جو ہوتی تھیں وہ پرماننٹ ہی باندیاں ہوتی تھیں بیچاری، بڑی غربت کا دور تھا، وہ بڑی مفلسی کا دور تھا۔ تو اس ظالم نے اتنی زور زور سے تماچے مارے مولانا عارف صاحب کہ حضرت زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئی، دیکھنا بند ہو گیا انہیں۔ جب دیکھنا بند ہوا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ چاروں طرف کو ہاتھ چلا رہی ہے، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اس نے کہا زنیرہ کیا دکھائی نہیں دیتا؟ کہا ہاں، ظالم تو نے اتنی زور زور سے تماچے مارے کہ اس کا اثر میرے دماغ تک پہنچا، اور ویسے ہی بڑھاپے کی وجہ سے میری آنکھوں کی بینائی پہلے سے کمزور تھی، مگر آج تو نے ظالم اتنا ظلم کیا، میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ مگر سن، آنکھوں کی بینائی تو لے سکتا ہے، دل کی بینائی تو تیرا باپ بھی نہیں لے سکتا۔ آنکھوں کی روشنی ضرور لے سکتا ہے مگر دل میرا جیسے روشن تھا ویسے ہی روشن رہے گا۔ اس کے بعد پتا ہے کیا ہوا؟ اس ظالم کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا اور اس ظالم نے کہا زنیرہ چل آج امتحان ہے تیرے خدا کا بھی اور میرے خدا کا بھی۔ کہا کیا مطلب؟ کہ میرے خدا نے تو تیری آنکھوں کی بینائی لے لی، تجھے اندھا کر دیا، اب اگر تیرے خدا میں طاقت ہے معاذ اللہ، اس نے کہا تو اپنے خدا سے مانگ لے بینائی، تو کہتی ہے تیرے خدا نے سب کچھ بنایا ہے، سنسار کو بنایا ہے۔ یہ جملے کہہ کر کے وہ باہر چلا گیا۔ زنیرہ نے خدا کی بارگاہ میں اپنا مصلی کہہ لو، دوپٹہ کہہ لو، جو بھی اس کے پاس تھا اس نے بچھایا اور پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ کہا مولا اتنے دنوں سے ظلم برداشت کر رہی ہوں، آج تک میں نے تیری بارگاہ میں کسی چیز کا سوال نہیں کیا، چونکہ تو نے اتنی بڑی دولت ایمان کی مجھے دے دی کہ آنکھیں بند ہوں گی تو میرے لیے جنت ہی جنت کا خزانہ ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مجھے ایمان کی دولت مل گئی میرے مالک، میں اور کیا مانگوں، جب مجھے حضور کا دامن مل گیا تو میں اور کیا مانگوں، مگر یا اللہ آج وہ ظالم مجھے تانا دے کر کے گیا ہے،
اس نے تیری توحید کو للکارا ہے، تیری کبریائی کو للکارا ہے، تیرے خالق ہونے کو للکارا ہے، تیرے مالک ہونے کو للکارا ہے، وہ تیرے محبوب کو تانا دے کر کے گیا ہے۔ میرے مالک میری دعا یہ ہے پروردگار تو میری بینائی لٹا دے تاکہ میں اس کو دکھا سکوں، دیکھ تیرے تھپڑ نے اگر میری بینائی واپس لے لی تھی تو میرے خدا میں یہ طاقت ہے کہ اس نے میری بینائی مجھے دے دی ہے۔ واہ سبحان بات اللہ، بھائی، واہ واہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت زنیرہ کی جو دعا تھی نا، مصلی آنسوؤں سے بھیگ گیا ہے، یعنی جہاں پہ سجدہ کرتے ہیں وہ جگہ، اور خدا کی شان دیکھو۔ علامہ پیر کرم شاہ زری نے ضیاء النبی میں لکھا ہے کہ سپید سحر نمودار بھی نہ ہوئی تھی، انہوں نے جب آنکھیں کھول کر کے دیکھا تو اندھیرا نظر نہیں آ رہا تھا، اجالا نظر آ رہا۔ واہ سبحان اندھیرا دور کرنے کو اجالا کون دیتا ہے؟ امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارا کون دیتا ہے؟ شکم کی آگ جب بڑھ کر کلیجہ چھلنی کرتی ہے، بجھا کر تشنگی منہ میں نوالا کون دیتا ہے؟ وہ جو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے، وہ خدا ہے جو ہم سب کا کام بنا دیتا ہے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر۔